السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، جو ہے انسان چاند تک پہنچ گیا لیکن انسانیت تک نہیں پہنچ رہا، اور انسان کو بولنے میں 2 سال لگ جاتے، لیکن کیا بولنا، کب بولنا، کتنا بولنا، یہ پوری زندگی لگ جاتی لیکن نہیں سیکھتا۔ لیکن آپ لوگوں کو بھی میں جو بھی باتیں بتا رہا ہوں، ذرا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے جان لیے تو انشاءاللہ زندگی میں بڑے بڑے مسئلوں میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے ماں بہنوں، یوزولی اولاد کے ریزلٹس میرے پاس الحمدللہ 18 سال، 20 سال، 25 سال بعد جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے فضل کرم سے 1 مہینے 2 مہینے میں، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں ریزلٹس آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یوزولی پہلے ریزلٹ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ ابھی ایک کو 17 سال بعد 1 ہی مہینے میں ریزلٹ آیا الحمدللہ۔ تقریباً کتنے کی ڈاکٹروں کو بتائے، ان گنت 1 ہی مہینے میں ریزلٹ آ گیا۔ اب وہ ریزلٹ کے بارے میں بھی میں کچھ باتیں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور میرے بھائی کرنول سے ہے، جمع کرنول سے ہے، جن کو انگلی کاٹ دینا بولے تھے ڈاکٹر، زخم ہو کے، اللہ کے فضل سے وہ سوکھ گئی الحمدللہ۔ ان سے پہلے بھی جتنے لوگ گئے الحمدللہ، ایک سے ایک ریزلٹس، دنیا کے کونے کونے میں جا کے علاج کرا کے سکسیسفل نہیں ہو رہا، بس یہاں پر آ کے الحمدللہ 1 مہینے میں شفا یاب ہو جا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کے فضل کرم سے جو لوگ عاجزگی سے، محبت سے اور اللہ سے سچے دل سے مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ سے۔ آئیے پہلے ان سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اولاد کے لیے کچھ ٹپس بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو پیر کا زخم سوکھنے کے بعد اور ایک جگہ تھوڑا زخم آ رہا، لیکن یہ کئی کو آ رہا ہوں گا، کیوں بولے تو ایک علاج کراتے اور ایک بیماری آتی، ایک علاج کراتے اور ایک بیماری آتی۔ یہ کیا رہیں گا اللہ کا فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں انشاءاللہ، اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، ذرا غور فرماؤ۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اگر اب تک کچھ بھی مسئلے نہیں ہے، فیوچر میں آ سکتے ہوں گے، نہیں معلوم، اگر اس کا علم آپ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے بڑے مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم میری بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے ہے ماں؟ فلاخما سے۔ ہاں فلاخما۔ ہاں، کیا تکلیف تھی؟ جی 17 سال سے بچے نہیں ہو رہے تھے، آپ کے پاس 1 مہینے میں شفا ہو گیا۔ 1 مہینے میں؟ جی ہاں۔ اولاد کا رزلٹ آ گیا کیا؟ جی ہاں، اولاد کا رزلٹ آیا الحمدللہ۔ اللہ الحمدللہ۔ کتنے ہاسپٹلوں کو بتائے ماں تقریباً؟ بہت سارے ہاسپٹلوں کو بتائے؟ جی ہاں۔ کام بھی رزلٹ آیا تھا، کیا بول رہے تھے ڈاکٹر؟ نہیں ہوتے بولے تھے۔ چھوڑو، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اور آپ کا زخم دیکھ سکتے ہو نا؟ بتاؤ پہلے اس میں بتاؤ۔ ابھی کیا ہے، زخم کیسا ہے ابھی؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ کہاں سے؟ کرنول سے۔ کرنول سے؟ جی۔ کیا تکلیف تھی آپ کو؟ میرے کو پیر پہ انگلی کو پورا ایک گھاؤ ہو گیا تھا، ہاں، اور وہ گھاؤ سکھ نہیں رہتا۔ کیا بول رہے تھے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر انگلی نکالنا بولے تھے۔ انگلش نکال دینا بول رہے تھے۔ آلو بتے بیگن کہتے ہو؟ ہاں، کاٹنے کے واسطے؟ جی، ہاں، وہ انگلی نکالنا بولے نہیں نکالے آپ؟ اور نہیں نکالے۔ ابھی کیسا ہے؟ الحمدللہ کم ہے، کم ہے، سوکھ گیا؟ سوکھ گیا، اور بازو میں ایک چھوٹا گھاؤ آ گیا۔ نیچے انگلی نے، یہ انگلی سوکھ گئی نا پوری؟ جی ہاں، سوکھ گیا۔ سنو میری بات، یوزولی جو بھی لوگ جو ہے اولاد نہیں سو واسطے پریشان ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ جب پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اس کا ہارٹ بنتا، اور ڈاکٹر ہارٹ صحیح سے نہیں بنا بول کے کتنے کی مسکیریجز بھی ہو جاتے، 4 بار مسکیریج ہوتے، 5 بار مسکیریجز ہوتے۔
मिसकैरेजेस होते रहते, तो मिसकैरेजेस नहीं होना बोले तो इंशाअल्लाह मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले आपका लाइफ स्टाइल खान पान चेंज करो इंशाअल्लाह। और अर्जुन की छाल ये आपको दवासास में मिल जाता है इंशाअल्लाह। अर्जुन की छाल, उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन, 2 इंच अदरक 3 इंच लहसुन डाल के पका के डेली सुबह उसका काढ़ा बना के पियो। और महावरी होने के बाद 1 तारीख को हुई बोले तो 2, 3, 4 ये 3 दिन एलोवेरा, ये कोर्स करे ना मानो, ये कोर्स करे ना, 3 दिन एलोवेरा का कोर्स करो। एलोवेरा और माउस, केला, बनाना दुकानों में मिलता, लाखों के पैसे डालते IVF को, इलाज नहीं हो रहा। अल्लाह के भरोसे आप इलाज करेंगे तो ये 10-20 रुपए के अंदर इलाज होता आपका इंशाअल्लाह। एलोवेरा के खाली साइड से काटे काट लो बस। उसके बाद एलोवेरा और माउस इसका जूस बना के महावरी हुए सो दूसरे, तीसरे और चौथे दिन 3 दिन लो। पहला अर्जुन की छाल, दूसरा एलोवेरा और माउस, तीसरा रेस्ट करना, क्या भी वजन नहीं उठाना, दावतों को नहीं जाना, गाड़िया में फिरना नहीं, परहेज करना और रेस्ट करना। परहेज क्या करती? गरम चीजें नहीं खाना, ठंडी के सीजन खाना, जैसा कि छाछ खाना, दूध खाना और गरम जो भी आइटम्स रहते। देखो आप मेरी कंपनी को फोन करते हो मेरे नंबर्स पे इंशाल्लाह, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, पूरा डेट बताएंगे क्या खाना क्या पीना। मेरे व्हाट्सएप पे भी नंबर पे मैसेज करो, हम लोग गाइड करते हैं आपको, अपने तरफ से फैसला करो ना को। और एक बात, मेरी बहन जो है 3 महीने पहले बताने आए थे, 3 महीने पहले बताने आए, सब 3 महीने बाद आए हुए हैं। जो है वो भी मसला है बोल को, ऐसा हार्ट का मसला, बच्चे का हार्ट ठीक से नहीं बन रहा, 8 दिन टाइम है इंशाअल्लाह। अभी जो मैं प्रोसेस बताता हूँ याद कर लियो, क्या है रिकॉर्ड कर लियो, घर पे जाके अमल कर लियो, इंशाअल्लाह फायदा होता। अब हम ना फोन अगर को बोले नहीं, कहीं को नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। यूजुअली हैदराबाद में नहीं बोल रहे क्या मैं यहाँ को आपके बच्चों को मंगल के ले जाता हूँ या तुम्हारे घर में यहाँ को जो है तुम्हारे प्रॉपर्टी लिखा लेते हो, समझ में नहीं आता। कहीं को डर रहे आप लोग, हम बोले तो आपका इलाज सही होता ना। 3 महीने बाद आए हुए हैं रिजल्ट ले को, ऊपर से ये मसला है करने में ऐसा, नहीं तो नहीं आते थे। कल के दिन पहचानते भी नहीं बात होने किया था अल्लाह का। तो आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी से जब आपको रिजल्ट आ जाता है एक फोन करके इत्तला करो, ताकि हम आपको गाइड करेंगे। 17 साल के बाद औलाद का रिजल्ट आया, लेकिन हार्ट कमजोर है, डॉक्टर मिसकैरेज कर देते। समझ रही हैं आप मेरी बात? अल्लाह का शुक्र है 8 दिन पहले आए। अब मैं जो बोलता हूं अमल कर लो इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो बच जाता। समझ रही? तौबा कर लो सबसे पहले अल्लाह के पास। तौबा और दुआ, ये 2 चीजों से आप सब कुछ कमा ले सकते हैं। लेकिन ये तौबा, ये दुआ करने की आपके अंदर खासियत काबिलियत नहीं आई तो जिंदगी में सारे चीजें गवा लेते। समझ रही मेरी बात? बोर मार रहा क्या? नहीं ना? घर को जाना क्या? नहीं ना? सुनो, गौर से सुनो। आज आपको मालूम नहीं, कल शायद आपके खानदान में रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम हो सकती। आप लोग हम बताए तो दुआ मिलती आपको। आखिरत कमा लियो दुनिया में आको। जो इंसान आखिरत के लिए जीता है उसे दुनिया फुकट में मिलती। जो दुनिया अगर को मरता उन्हें दुनिया भी गवा लेता, आखिरत भी गवा लेता। समझ रही मेरी बात? तो जरा फोन कर को हमारी कंपनी से अगर फोन करे तो आपको एटलीस्ट आप इत्तला करो कितने की लोग आपको बोलते हैं, 4 घंटे बाद बोलते हैं, शाम में बोलते हैं, सुबह में बोलते हैं, बोल रेश नहीं करते। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गायब हो जा रहे। एवरी मंथ जितने को मैं औलाद के रिजल्ट्स देखता हूँ, मैं आपको जबरदस्ती पकड़कर लाइव नहीं लेता हूँ, टेंशन न लो। आपको बुलाता भी नहीं भाई, ये अमल कर लियो आप घर पे बैठ के। आपको बार बार वीडियोस में भी बोलता हूँ, अगर आप फोन पे यस और नो बोले तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता। बस हमारी बुक में हर बार 100 के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते, कितने लोग हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी से ये गलती नको करो आप लोग। कंसीव होने के बाद मेरी सूरत भूल जाते, फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ, जरूरत नहीं है। अपने वास्ते बोल रहा हूं मैं आपको। इल्म की कमी की वजह से 17 साल इंतजार करे सो आप लोग। तो जैसे ही कंसीव होते तो एटलीस्ट एक फोन करके हमारे को इत्तला करो। फोन करे तो भी सच सच बताओ, कितने लोग झूठ झूठ बोलते। समझ रही? तो अब क्या करो, अर्जुन की चाल पहला
ڈیلی نارمل اس میں ادرک اور لہسن نہیں دینا. کنسیو ہونے کے بعد ادرک اور لہسن دینے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل ایسا ارجن کی چھال ان کو پکا کے پلا سکتے ڈیلی صبح میں انشاءاللہ. ہاں, اور ٹھنڈک کے آئٹمز دینا, ناریل کا پانی ڈیلی 2 بار پینا, اور ٹھنڈک کے چٹاما کھانا, دال کھانا, پھیکی دال کھانا, چھانچ کھانا, اور جو ہے دودھ کھانا, راگی کا آٹا وغیرہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک بات کیا ہے بولے تو پرہیز کرو, وزن کیا بھی نکو اٹھو انشاءاللہ بس. اور یوزولی یہ بار بار مسکیریج ہونے کا اور ایک ریزن ہوتا, بڑا ریزن, وہ ہے روحانی کمزوری. روحانی کمزوری, روحانی کمزوری ان دا سینس کونتے بھی کرائے سوچ کیوں نہ ہو, کسی کی نظر پڑی سوچ کیوں نہ ہو, کونتے بھی رہتے نا وہ بری نظر ڈالنے والے اپنے روم کے بازو سے رہتے, باجی کی روم میں رہتے, باجو کے گھر کی تو دور کی بات, روم کے بازو سے رہتے. پرابلم ہے ہم صحیح ہے نا. ایک ہنڈی میں کھاتے لیکن غر 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 کھاتے, تو بول نہیں سکتے کیا ہوتا. لیکن اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو آپ کو ذکر اور اذکار کرنا ہے. اور مانا کہ آپ کو تکلیف ہے, آپ کو کاٹ بھی چم ہے, سانس کا جو ہے جھٹانے کا وہ کیا کیا ہے کہ وہ اللہ بہتر جانے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. ایک اللہ کی طرف سے وہ آزمائش رہتی اور آپ کو پاس ہونا ہے. آسانی سے جنت نہیں ملتی بھائی, کیا اولاد بھی ملنا تو آسانی سے نہیں ملتی. ہر ایک کو ایک آپ کو پڑاؤ پار کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں. تو آپ کچھ نظر آپ کے گھر میں لگی ہوں گی, پیچھے آپ کے گا 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 کو دیکھ کے ایسی ہے, دیکھ کے اس کا مرض ایسا ہے, دیکھ کے اسے بچے نہیں ہو رہے, کچھ بھی بول 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 کو آپ کا پورا جو ہے انہوں کانفیڈنٹ گرے ہوں گے, ناٹ این ایشو. لیکن انشاءاللہ جب اللہ کی دوستی آپ کر لیے تو آپ کو دنیا والوں کی فرق نہیں رہتی انشاءاللہ. سمجھ میرا. تو دوستی مضبوط کرنے کے لیے ڈیلی آپ ٹائم نکال کے, کیوں نہیں ہوتا, رات میں تو بزی ہوں گے, بہت کام لگا لے رہے ہوں گے آپ کو, نو پرابلم, محنت کرو, کر محنت, کھانا مت. ساس کے گھر میں محنت کرے تو انشاءاللہ خدمت کرے گا تو خدمت سے خدا ملتا کرتے. یعنی سونے کا واسطے 4 گھنٹے تو سو رہے ہوں گے, چھوڑ رہے ہوں گے نا آپ کو, اس میں 1 گھنٹہ اللہ کے واسطے نکالو. 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سنو, فون پہ لگا کے سورہ بقرہ سنو. اس کے بعد 1 مٹھی آپ بیر کے پتے ایک ہنڈی میں ڈال کو, 1 ہنڈی پانی میں ڈال کو اچھا پکا کے, وہ پانی نہانے کے پانی میں ڈال کے نہانا, پینے کے پانی میں ڈال کو پینا. تیسرا, زیتون کا اور کلونجی کا تیل 100 گرام لے کے چھاتے کو مساج کرنا. چھاتے کو عورت چھاتے پہ مساج کرنا, اور سر پہ مساج کرنا, اور کمر پہ مساج کرنا. مرد بھی ہوتا ہے, سر پہ, چھاتے پہ, کمر پہ, تینوں جگہ مساج کرو, نو پرابلم. مساج کرنے سے انشاءاللہ ریڑھ کی ہڈی میں سے, مرد کے ریڑھ کی ہڈی میں سے اور عورت کے چھاتی میں نکلنے والے پانی میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کرے. قرآن میں فرما رہے اللہ تعالیٰ. اور وہاں سے پانی اگر نہیں نکل رہا تو روحانی بھی کمزوری رہتی, جسمانی بھی رہتا. تو آپ کو میں جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ 2 بھی بتا دیا. اور مرد اگر کمزور ہے تو ایک صبح میں کیلا ملتا نا, ایک کیلا, اس میں 1 چمچہ گھی, 1 گلاس دودھ ڈال کے انشاءاللہ جوس بنا کے ڈیلی صبح پیو. ڈیلی صبح نہار پہ ٹوٹ کے, یہ آپ کا ڈائٹ ہے, یہ آپ کا رزق ہے انشاءاللہ. وہ کیلے سے آپ کے مزلز اسٹرانگ ہوتے, آپ کی طاقت بڑھتی انشاءاللہ, آپ کے کیڑے بڑھتے, آپ کے اندر اسپم کی کوالٹی بڑھتی انشاءاللہ, قوت رہتی آپ کو, اور خوبصورت سے بچے پیدا ہوتے انشاءاللہ. یہ چیز آپ کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس میں آپ کو شفا دے دے. سمجھ میں آ رہا. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو غلط کاموں سے بچنا ہے. شراب, گٹکا, تمباکو, کھانا نہیں کھاتے, تمباکو کھاتے رہتے. اب بچہ بھی ہو ایک بعد اسے بھی ایسا ہارٹ آتا, کمزور, زندگی میں پورا کمائی سے جا کو ہاسپٹل میں ڈالتے, محنت کے پیسے ہے نا. تو اس وجہ سے آپ لوگ صحیح غذا رکھو اور اللہ سے دعا کرو, ذرا پرہیز کرو. یہ گٹکے سے, یہ سگریٹوں سے, یہ تمباکو سے, یہ شراب سے. شراب حرام ہے, اللہ کھلا بول رہے, شراب حرام ہے. یعنی چھوڑو یہ چیزیں انشاءاللہ, نہیں تو زندگی بھر اکیلے سے رہتے, پھر سوال کے دن اللہ پوچھیں گے آپ کو, پھر جواب دینے کے واسطے کچھ بھی نہیں رہتا آپ کے پاس. سمجھ رہے. تو یہ چیزیں چھوڑ کے عمل کر لو, انشاءاللہ فائدے میں آ جاتے. اور آپ کا زخم اور ایک جگہ آ رہا نا,
یہ بھی زخم روحانی کمزوری سے رہتا. 99% آپ لوگوں کو ایک سچائی بتاتا ہوں. دیکھو آپ لوگوں جتنے بھی آئے میرے پاس علاج کرانے کے واسطے 99% آپ کو روحانی مسئلے ہیں. 99%. دوسرا ایک آپ کی غلطی, دوسرا جو آپ کو علاج کر رہی ان کی غلطی. کہ بولے تو ایک بیماری لے کو جاتے انہوں 10 بیماریوں کو پیدا کر کو بھیجتے. اور آپ کے اندر کیا ہے یقین, انہوں سن رہے نہیں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, انہوں سن رہے نہیں وہ ٹینشن آپ کو, انہوں سنے تو میرا مسئلہ حل ہوتا, انہوں سنے تو میں کیا کری رہیں گے, مجھے یہ مسئلہ دیے کہیں کو اللہ, یہ نہیں سوچ رہے ہو. انہوں سن رہے نہیں میرا مسئلہ حل ہو رہا نہیں, انہوں سن رہے نہیں وہ ٹینشن نکالو. کیوں بولے تو آپ جو بھی دوائیں کھا رہی نا, آپ اس سے آپ کے دو چیزیں ڈیمیج ہو رہے, ایک لیور ایک کڈنی. لیور آپ کی معدے کی گرمی سے آپ کو اتنے سارے تکلیف آ رہے, یہ منہ میں چھالے آنا, یہ زخم آنا. آج میرے پاس ایک پیشنٹ ہے, آنکھ گھڑو بول کو رو رہی, ایسا رو رہی کہ انہوں اب دم توڑتے ویسا رو رہی. انہوں نہ گٹکا کھاتے تھے, نہ انہوں زردہ کھاتے تھے, نہ بیڑیاں پیتے تھے. وہ نمازی ہیں, وہ اماں نمازی ہیں, اللہ والے ہیں, منہ دیکھے تو اچھا ہے, اندر دانت کو کچھ پرابلم ہوا ان کو تو جا کو دانت کڑا کو روٹ کینال کرا کو دانت کے واسطے روٹ کینال کریں, وہاں چھالا آ گیا منہ کے اندر. مین امپورٹنٹ ان کو چھالا آیا سو پیٹ کی خرابی سے, ان کو پیٹ کی خرابی سے چھالا آیا, معدے کی گرمی سے. سنو بہت امپورٹنٹ, پیرا میں درد ہو رہا آپ سب لوگوں کو میرے کو معلوم, ٹھیک ہے نا. یوں تیرے کیا پروگرام چھوڑ رہے, ذرا سنو نا پلیز, بہت امپورٹنٹ بات ہے جی. ان آج جو آئے نا میری ماں, ان کا معدہ گرم ہے, ان کے معدے کی گرمی سے وہ چھالا ان کو کم نہیں ہو رہا. بیماری نہیں پہچان رہے ڈاکٹرز, وہ چھالا کم ہونے کی وجہ سے دوائیں دے رہے, وہ چھالا کم نہیں ہو رہا. ان کے اندر دو چیزوں کی کمی ہے, ایک ان کو صحیح سے نیند ہے, دوسرا صحیح غذا ہے, اور وہ معدے کی گرمی نہیں نکال سک رہے کوئی بھی. وہ منہ میں چھالا, چھوٹا چھالا. اب انہوں کیا کرے, ڈاکٹر کے پاس گئے. اب ڈاکٹر کیا کرے, وہ چھالا کیا ہے معلوم کرنے, ٹکڑا نکال لے, کاٹ کو بایوپسی کرنا, چیک کر کو دیکھنا کیا ہے, کیا ضرورت چیک کرنے کی, پہلے قدرتی چیزوں کو اپناؤ. بس یہ آپ کھاتے سو کچرا کھا رہے باہر, قدرتی چیزوں کو اپناؤ. کون سے قدرتی چیزاں, جامن کا پتا چاپ کو تھوکے تو چھالا چلے جاتا آپ کا, سمجھ رہی. ناک میں گھی ڈالے تو سکون سے نیند آ جاتی آپ کو, چھالا کم ہو جاتا آپ کا. کھوپرا, دہی اور شہد, کھوپرا ہے نا, کھوپرا, اس کا رس نکال لے کو ایک کپ میں, اس میں 1 چمچہ دہی اور 1 چمچہ شہد ڈال کو پی لیے تو آپ کے جو معدے کی گرمی ہے وہ دور ہو جاتی, چھالے کم ہو جاتے انشاءاللہ. یہ چیزیں نہیں کرتے, دوائیاں کھا کے وہ چھالا کم نہیں ہو رہا, ڈاکٹر کے پاس جاتے, انہیں کیا کرتا, ایسا مار کو گوشت نکال لیتا. اب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کس کی بھی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی انسان آپ کا مسئلہ سنیں گا تو اس میں اس کا فائدہ کیا ہے دیکھتا, بعد میں تمہارا فائدہ. سمجھ رہی میری بات. اب انہیں گوشت جو ہے نکال لینے کے بعد درز زور ہوگا. وہ چھیڑخانی ہے نا خدا کی قدرت کو, کون بولو چھیڑو بول کو. اللہ سے توبہ کرنے سے بڑھ کے اور دوسرا آپ کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں ہے. عاجزگی اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے. تو گوشت نکالنے کے بعد درد زیادہ ہو گیا, درد ہونے کے بعد ڈاکٹر کیا بول رہا, اب گوشت نکالے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, آپ کی زبان نکالنا, اندر اتنا چھالا, لیکن ڈاکٹر کیا بول رہا, زبان نکالنا. بنا زبان کے جی سکتے. اللہ کی کتنی بڑی زبان, کتنی بڑی نعمت اللہ کی زبان, اللہ معاف کرے. کتنی بڑی نعمت اللہ کی یہ زبان ہے. نہیں امیڈیٹلی سنتے کہ ان کی نیند اور بھی غائب ہو گئی, ان کا مسئلہ اور بھی بڑا ہو گیا. اب ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ کے سامنے سر پٹکنے کے علاوہ. میرے پاس آئے روئے, میں بولا
मैं बात नहीं करता हूँ यहाँ पे पेशेंट से, उनका पूरा मैं हिस्मेच पहचानता हूँ। आपकी बीमारियां पहचानने के वास्ते आपकी सुना तो नहीं। अभी एक पेशेंट आ रहे, अम्मा सांस फूल रही क्या? अम्मा को तो छींका आ रही क्या? अम्मा को तो छींका नहीं आ रहे, सांस नहीं फूल रही, सांस नहीं फूल रही, छींका नहीं आ रही, खाली दम मारा सो कहते, छींका नहीं आ रहे कहते, सांस नहीं आ रही कहते, दम मारा सो कहते। बीमारियां सुनाने भी नहीं आ रहा आप लोगों को, बीमारियां सुनाने भी नहीं आ रहा आप लोगों को, इसका फायदा उठा ले रहे सो है। आप नहीं बता सकते, हमारी औकात नहीं है अंदर क्या हो रहा बोलने की, समझ रहे हैं आप? हमारी औकात नहीं है, हम ना जो तकलीफ अंदर हो रही हम देख भी नहीं सकते। तालू हमारा देख सकते हम नहीं देख सकते, हमारा चेहरा हम ऐसा रियलिटी में नहीं देख सकते। आईने का सहारा होना नहीं होना है नहीं, हमारी औकात नहीं है। बाहर की चीजें देखने की औकात नहीं है तो अंदर की चीजें क्या देखेंगे हम लोग? दूसरा ऑप्शन नहीं है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा। तो वो मेरी माँ को मैं बोला कि मैदे की गर्मी है जो इंशाल्लाह शिफा होते बोले, तब उनको सुकून आया और सही बोले मैदे की गर्मी से थोड़ा सा पेट मेरा पहले से खराब है डॉक्टर साहब। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपकी तकलीफ में चीटी ऐसा एक झलक में देखा तो मेरे को समझ में आता कि आपको क्या हो रहा, और मैं वो इल्म से आपका इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरूरत नहीं आपके रिपोर्टों की, मुझे जरूरत नहीं आप सुनाने की। इंशाल्लाह 4 महीने 6 महीने तक अब आ रही, तब मैं देखते ये उतरे सुल्तान लेको कई को आ रहे हो। समझ में आ रहा? अल्लाह से ये उम्मीद करते कि एक ही महीने में आप शिफा होना, लेकिन आप लोगों को तसल्ली नहीं, मुझे देखे तक बोले तक वो पकड़ लेती झूठ मेरी आपको। सुन रहे हैं? यानी आप लोगों को बहुत जरूरी है मैं ये सारी चीजें जानना। ये इलम से इलम की कमी से मैं इतने बड़े मुसीबत में मुब्तला हो गए सर। इंशाल्लाह ठीक है, बहुत टाइम ले लिया, मेरे को भी टाइम हो रहा, आपको भी टाइम हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, खुश आओ, खुश ठीक है। घर पे बैठ के अमल कर लो इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, और 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह बेंगलुरु में मिलते हो। रमजान का शेड्यूल इंशाल्लाह मेरे फोन नंबर से फोन करेंगे तो आपको अपडेट दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। पूरे उतरे हैं ऐसे रोजे ही क्या माँ जी? नहीं ना, इंशाल्लाह हिम्मत रखो, हिम्मत रखो इंशाल्लाह। आप जितने भी मसले लेकर आए इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट होंगे इंशाल्लाह।